حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، جب سارے انسان سو جاتے ہیں نا تو شیطان فارغ تو نہیں رہتا۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے جو ناک کے نتھنے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس ناک کے نتھنوں کے اندر جا کر رات گزارتا ہے، وہیں پہ وہ پیشاب کرتا ہے، وہیں پہ وہ پخانہ کرتا ہے، اور صبح جب ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ناک کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے اور اس طریقے جو ہے نا وہ چوہے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ناک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز کے لیے اٹھا کرو صبح، تو آپ کیا کیا کرو کہ وضو کرتے ہوئے اپنی ناک کے اندر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح دھو لیا کرو، تاکہ وہ جو اندر شیطان نے سارا گند مچایا ہوا ہوتا ہے وہ گند صاف ہو جائے، اور جب وہ گند صاف ہو جائے گا تو آپ کے اوپر شیطان کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھنے میں یہ عمل بہت معمولی ہے، ہم وضو تو کرتے ہی ہیں، ناک بھی صاف کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کریں گے کہ میں نے اس کو 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے، تو ہمارے اوپر شیطانی جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں جو شیطان نے ہمارے ناک کے اندر رات گزاری ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے نا ہمارے جسم جو ہے نا وہ بالکل فریش ہو جائے گا۔ ہمارے اوپر جو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نماز گھر میں پڑھ لیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، فٹافٹ نماز کرنے کو پڑھ کے تو سونے کو دل کرتا ہے، تو پھر ہمارے اوپر شیطانی اثرات جب ختم ہوں گے تو ہم نماز بھی اچھی طریقے سے پڑھیں گے، ہم تسبیحات بھی اچھے طریقے سے کریں گے، دعائیں بھی اچھے طریقے سے کریں گے، نیکی کی توفیق بڑھ جائے گی، کیونکہ جب شیطانی اثرات ختم ہوں گے تو پھر نیکی کرنے کا ماحول اور نیکی کرنے کے اوپر جو ہے نا آپ کا دل جو ہے نا وہ شوق کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب عمل شوق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ نیکی ختم نہ ہو اور تھوڑا سا دورانیہ لمبا ہو جائے۔